السلام علیکم، میں چودھری محمد شعیب اشرف آج آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو میں نے ٹاپک چوز کیا آپ لوگوں کے لیے وہ ہے رائٹ آف مینٹیننس، یعنی خرچے کا حق۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بیوی ہے وہ کن کن صورتوں میں جو ہے خرچے کی حقدارہ ہوتی ہے اور وہ کون سی وجوہات ہیں جو اسے اس کے خرچہ نان و نفقہ سے محروم کر سکتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو خرچہ نان و نفقہ ہے اس کی اگر تعریف بیان کی جائے تو اس میں جو جورسٹ نے اس کی تعریف کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ایسے تمام خرچہ جات اخراجات جو ایک بیوی کے لیے اس کی نارمل لائف گزارنے کے لیے ضروری ہیں وہ تمام خرچہ نان و نفقہ کہلائیں گے، جس میں اس کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اس کا جو ہے میڈیکل کے اخراجات، یہ تمام اخراجات خرچہ نان و نفقہ کی تعریف میں ہی آتے ہیں۔ اسلام اور شریعت کے مطابق جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے خرچے کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ اسلام اور شریعت نے بیوی کو ایک حق دیا ہے کہ وہ شادی کے بعد شوہر سے اپنے خرچہ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ قانون میں جو مسلم پرسنل لا ہے، محمدن لا، اس کی دفعہ 277 جو ہے رائٹ آف مینٹیننس آف وائف کو بیان کرتی ہے، اور اسی طرح اگر ہم کراس ریفرنس میں جائیں تو وہ جو دفعہ 9 ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961، وہ بھی عورت یا جو بیوی ہے اس کے خرچہ کی بابت ہے۔ اب بیوی کا خرچہ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ جو ہی جو ہے نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی عمل میں آ جاتی ہے، شادی کنزیوم ہو جاتی ہے، اس صورت میں جو بیوی ہے وہ خرچہ کی حقدارہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے اپنے کافی سارے فیصلہ جات میں اس بات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ خرچے کے لیے رخصتی ضروری نہیں ہے، نکاح کے ساتھ ہی بیوی جو ہی اس کے شوہر کے نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی منکوحہ ہو جاتی ہے تو وہ خرچہ کی حقدارہ ہوتی ہے۔ اب یہ خرچہ کب تک جاری رہے گا اور شوہر اسے کس طرح سے کس مقدار میں ادا کرے گا، اس کے لیے کوئی خاص پیمانہ نہ ہے۔ اب یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شوہر کی پینگ کیپیسٹی ہے، جو شوہر کی ارننگ ہے، جتنا شوہر کماتا ہے اسی کی مطابقت میں وہ جو ہے اپنی بیوی کو خرچہ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر تو ڈیلی ویجر ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، اس کی دیہاڑی 500 یا 1000 ہے تو بیوی جو ہے خرچے کا مطالبہ 10,000 روپے ماہانہ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وہی خرچہ اسے جو ملے گا جو جسٹیفائی ایبل ہے اور جو اس کا شوہر ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کی ارننگ بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو ہے لاکھوں روپے کماتا ہے، تو اس صورت میں بیوی کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ خرچے کی ادائیگی ہر شوہر پہ فرض ہے، یہ اسلام اور شریعت نے اس پہ ایک ذمہ داری لگائی ہے، اسے ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خرچہ جو ہے لازمی طور پر ادا کرے گا۔ اگر وہ 2 سال تک اپنی بیوی کو خرچہ ادا نہیں کرتا تو صرف اسی وجہ سے جو ہے قانون نے ایک حق دیا ہے بیوی کو کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنی شادی جو ہے وہ تحلیل کرا لے اور اپنے شوہر سے جو ہے سپریشن یعنی علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر بیوی کی کوئی جاب ہے، اس کا کوئی بزنس ہے جس سے وہ کچھ پیسے کماتی ہے تو محض اسی بنیاد پر عورت جو ہے اپنے خرچے سے محروم نہ ہو جائے گی۔ مرد یا شوہر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جی خود کمائی کرتی ہے لہٰذا میں اسے خرچہ نہیں دوں گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے جو ہے عورت پہ کسی قسم کی کمانے کی جو ہے ذمہ داریاں عائد نہ کی ہیں، بلکہ عورت پہ جو ذمہ داری عائد کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے اور جو بچے ہیں ان کی تربیت کرے۔ اب کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پہ جو بیوی ہے اپنا خرچہ نان و نفقہ کا حق کھو بیٹھتی ہے،
وہ کون سی وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی جو ہے وجہ وہ ہے ڈس اوبیڈینٹ، یعنی بیوی کا نافرمان ہونا۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہے تو اس صورت میں وہ خرچے کی حقدارہ نہیں ہوتی، اور اگر بیوی کوئی غیر اخلاقی زندگی کو جو ہے گزارنا شروع کر دیتی ہے، یعنی کوئی غیر اخلاقی امورل ایکٹیویٹیز میں وہ جو ہے جناب والا شامل ہو جاتی ہے، یا وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے، تو اس صورت میں بھی شوہر پہ پابندی نہ ہے کہ وہ بیوی کو جو ہے خرچہ نان و نفقہ ادا کرے۔ اگر بیوی بلا وجہ روٹ کر اپنے والدین کے گھر آباد ہے تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے خرچہ نان و نفقہ کی حقدارہ نہ ہے۔ مگر یہاں پہ ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ شادی کے بعد اگر بیوی جو ہے اپنے والدین کے گھر بھی آباد رہتی ہے تو اس صورت میں بھی ناراضگی نہیں، ویسے آباد رہتی ہے، تو اس صورت میں بھی شوہر اس کے خرچے کا جو ہے ذمہ دار ہے، وہ اسے خرچہ ادا کرے گا ہی۔ اگر کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اپنے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی تو پھر بھی وہ جو ہے اپنے خرچے سے جو ہے محروم ہو جائے گی، خرچے کی حقدارہ نہ رہے گی۔ اگر بیوی کوئی بھی کریمنل ایکٹ کرتی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی کریمنل ایکٹ کرتی ہے جس میں اسے سزا ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اسے جو ہے خرچہ نان و نفقہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ شادی کے دو اقسام ہیں، جن میں ایک ارریگولر اور ایک وائڈ میرج بھی ہے۔ ان دونوں اقسام کی صورت میں اگر ایسی کوئی شادی کرتی ہے تو اس صورت میں بھی بیوی جو ہے وہ کسی قسم کے خرچے کی حقدارہ نہ ہے، یا جو سپریشن ہوئی ہے اس میں جو بیوی کا قصور تھا، بیوی کا فالٹ تھا، بیوی نے جو ہے علیحدگی اختیار کی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ جو ہے خرچے کی حقدارہ نہیں رہتی۔ اور اگر شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد بھی اس کا خرچے کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر جو عدت کا پیریڈ ہے اس دوران وہ اسے خرچہ ادا کرنے کا پابند ہے، جو کہ قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور قرآن و حدیث نے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے اور اس کا جو عدت کا خرچہ ہے وہ ادا کیا جائے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے خرچے کا مطالبہ شوہر سے کرے اور وہ ادا نہ کرے تو بیوی کے پاس کیا ریمیڈیز موجود ہیں، کیا داد رسی موجود ہے۔ تو اس صورت میں دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا یونین کونسل کا چیئرمین ہے جہاں پہ بیوی موجود ہے، بیوی وہاں پہ جا کے اسے درخواست دے کہ میرا شوہر جو ہے یہ مجھے خرچہ ادا نہیں کر رہا، لہٰذا مجھے اس سے خرچہ دلوایا جائے۔ وہ جو چیئرمین ہوگا وہ آربیٹریشن کونسل کا بھی چیئرمین ہوگا، تو وہ شوہر کو طلب کر لے گا اور اسے اس کی پینگ کیپیسٹی کے مطابق حکم صادر کرے گا کہ بھی آپ اپنی بیوی کو اتنا خرچہ جو ہے ماہانہ ادا کریں۔ اگر وہ خرچ زیادہ طے کر دیتا ہے یا کم طے کرتا ہے تو صورت میں ایگریوڈ پرسن کے پاس، جو بھی متاثرہ فریق ہوگا اس کے پاس حق ہے کہ وہ اس کے خلاف اس حکم کے خلاف ایک نگرانی دائر کرے جو کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گی۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تحت اسٹیبلش ہونے والی جو عدالتیں ہیں جنہیں فیملی عدالتیں کہا جاتا ہے، ان میں ایک دعویٰ دائر کرے۔ اس دعوے میں تمام قسم کے جو واقعات ہیں، جو بھی سیاق و سباق ہیں، جو بھی حقائق ہیں، وہ تمام چیزوں کو بیان کرے اور اس میں عدالت سے استدعا کرے کہ وہ اسے شوہر سے جو ہے خرچہ نان و نفقہ دلوائیں۔ تو اس صورت میں عدالت بھی جو ہے شوہر کو طلب کرے گی، دونوں فریقین کو سننے کے بعد جو بھی مناسب خرچہ نان و نفقہ ماہانہ ہوگا اس کا حکم صادر فرما دے گی، اور شوہر پہ وہ پابندی ہوگی کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کو وہ خرچہ نان و نفقہ ادا کرے۔ اگر وہ خرچہ نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ شوہر کو 1 سال تک کے لیے قید میں جیل میں بھیج دے کہ وہ اس نے جو ہے عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہاں پہ بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جب
وہ شخص 1 سال کی سزا کاٹنے کے بعد، سول پریزن کاٹنے کے بعد رہا ہو جاتا ہے تو وہ تمام قسم کی لائبلٹیز، جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو بھی اس کے خلاف ڈگری ہوتی ہے، اس سے جو ہے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ وین ایور ویئر ایور، جب بھی کبھی وہ یہ تمام کے تمام جو پیمنٹس ہیں ان کو ادا کرنے کی اہلیت میں آئے گا تو وہ اسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر لائف میں وہ کبھی بھی کوئی بھی پراپرٹی اپنے نام پہ پرچیز کرے گا تو بیوی کے پاس اختیار ہوگا، یا جو ڈگری داران ہیں ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اس کی وہ جو پراپرٹی ہے اسے نیلام کر کے اپنا تمام کا تمام جو بھی ڈگری ہے، جو بھی ان کی حق میں عدالت فیصلہ دے چکی ہے، اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور اس کے متعلق آپ کے پاس کسی قسم کے کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں یا دیے گئے فون نمبر پہ جو ہے وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بہتر طور پر رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اینڈ پہ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آئندہ بھی ریکارڈ ہونے والی ویڈیوز جو ہیں آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو قانون سے آگاہی حاصل ہوتی رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔